بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، ایک اور سوال جو کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ جنابت کی حالت میں جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آیا غسل کے بعد وہ کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ میاں بیوی ہیں، انہوں نے مباشرت کی یا انسان مجنب ہو گیا ہے، اگر احتلام بھی ہو جاتا ہے تو فقط وہی جگہ نجس ہوگی کپڑوں کی جہاں منی لگی ہے، جہاں نجاست لگی ہے۔ اس کے علاوہ پسینے سے یا باقی افعال سے یا جو پہنے ہوئے تھے وہ تمام کپڑے نجس نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح پیریڈ والی خاتون پوچھتی ہے کہ مجھے پیریڈز جو آئے تھے، اب پیریڈز کے دوران میں نے جو کپڑے یا عبایا پہنی ہوئی تھی ان سب کو میں نے دھونا ہے پیریڈز۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو رنگ نوٹیفیکیشن کا ضرور بٹن دبائیں تاکہ ہم جو ہیلپ فل کانٹینٹ بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا رہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ویڈیو میں کامنٹس کریں، شیئر کریں ویڈیو کو۔ کے بعد نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر خون نہیں لگا یا مجنب کی منی وغیرہ نجاست نہیں لگی تو وہ کپڑے پاک ہیں۔ اس طرح جس بستر پر مباشرت کی ہے وہ بستر بھی پاک ہے اگر اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی۔ جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں اگر نجاست نہیں لگی تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک روحانی جو ہے وہ اندر کی ایک پلیدگی ہوتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ ظاہری طور پہ جسم نجس ہو جاتا ہے اور تمام جسم نجس ہونے کے بعد کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جسم بھی تمام نجس نہیں ہوتا، فقط وہی جگہ جہاں نجاست لگی ہے وہ نجس ہوگا، اس کے علاوہ جسم بھی پاک ہے۔ اس کے علاوہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جس خاتون پر مثلا کہ جنابت واجب ہے غسل، وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے غسل سے پہلے، اور باقی تمام چیزیں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یعنی وضو کر لیں تو جنابت کی کراہت ختم کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک انسان پر غسل جنابت واجب ہے، وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، یا خاتون اپنے بچے کو فیڈ کروانا چاہتی ہے تو وہ وضو کر لے۔ اگر وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے، ہاتھ دھو کے کلیاں بھی کر لیں گے تو اس چیز کی کراہت دور ہو جائے گی، اور وہ عمل ویسے بھی جائز تھا لیکن کراہت کے بعد اس کی مزید جو ہے اس میں جو نیگیٹو اثرات تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ مومنین کرام، آج سچویشن لوکیشن چینج ہے، وہ یہ کہ پریکٹیکلی آپ کو بتانا ہے کہ ایک جگہ ایسی جو نجس ہو جائے اس کو دھونا ممکن نہ ہو تو اس کو ہم پاک کس طرح کر سکتے ہیں۔ خصوصاً خواتین پریشان ہوتی ہیں، کارپٹ نجس ہو جائے، بیڈ کا میٹریس نجس ہو جائے، صوفہ نجس ہو جائے، چیئر نجس ہو جائے، ایسی چیئر جس کو دھونا ممکن نہیں ہے۔ ویسے چیئرز کو پاسبل ہوتا ہے دھونا، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں جن کو دھونا ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے، میٹریس ہے، گدا ہے، ایسی کوئی چیز ہے جس کو دھونا اگر ممکن نہیں ہے، وہاں خون، پیشاب، منی کوئی بھی چیز گر گئی ہے، اس کو اب پاک کیسے کریں؟ یعنی اس کو ہم مشین میں ڈال کے اوپر پانی بہا کے دھونا ممکن نہیں ہے، تو اس کا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو ہم مثال کے طور پر ہم ذکر کریں گے کہ یہ صوفہ، اگر یہ جگہ مثال کے طور پر نجس ہے، یہ جگہ نجس ہے، یہ گول دائرے میں یہ جگہ، ایک ڈبہ جو صوفے کا ہے، یہ جو آپ کو ڈبہ نظر آ رہا ہے یہ نجس ہے، نجاست اس پر گری ہے، کوئی بھی نجاست ہے، پیشاب ہے، خون ہے، منی ہے، جو بھی چیز ہے، تر ہے یا خشک ہو گئی ہے، آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ گیلا کپڑا لینا ہے۔ گیلا کپڑا لے کے، یا مثال کے طور پر یہ ٹیشو ہے، آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے، نجاست کو وہاں سے ہٹا لینا ہے، ایسے رگڑ کے ایک ٹیشو سے، دو ٹیشو سے، گیلے کپڑے سے، گیلے ٹیشو سے اس کو ہٹا لینا ہے۔ نجاست وہاں سے جب ہٹ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہاں پانی ڈالنا ہے۔ پانی اتنا ڈالنا ہے کہ اس جگہ کو گھیر لے۔ پانی آپ نے یہ ڈالا، یہ پانی اتنا ڈالا کہ اس جگہ کو اس پانی نے گھیر لیا۔ اس کے بعد یعنی یہ پانی اس میں ڈال گیا، اس کے بعد آپ نے اس پانی کو وہاں سے نچوڑ لینا ہے کسی بھی چیز سے، یعنی آپ نے اس پانی کو وہاں سے اٹھا لینا ہے، نچوڑ لینا ہے، کپڑے سے، وائپر سے، کسی بھی چیز سے، جو کلینر ہوتے ہیں نچوڑنے والے، اس سے وہ پانی وہاں سے جب آپ اٹھا لیں گے، صاف کر لیں گے، دوبارہ پھر وہاں اتنی مقدار میں پانی ڈالیں گے جہاں فقط نجاست تھی۔ سارے کو دھونا ضروری نہیں ہے، میٹریس ہے، جو بھی چیز ہے، اتنی جگہ پہ پانی ڈالیں گے تھوڑا سا جو اس جگہ کو گھیر لے، فقط اس جگہ کو گھیر لے، کافی ہے اتنا پانی ڈالنا۔ یہ دیکھیں تھوڑی سی مقدار میں 2 سے 3 گھونٹ ڈالے اور اس جگہ کو پانی نے گھیر لیا، اتنی مقدار میں دوبارہ پانی ڈالیں گے اور اس کو کپڑے سے، خشک کپڑے سے جو پہلے نجاست میں استعمال نہ ہوا ہو،
یا مثلاً کہ کلینر سے یا ایسی پاک چیز سے ٹیشو سے اس کو دوبارہ جب آپ پانی کو نچوڑ لیں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی، چاہے وہ میٹریس ہے، کارپیٹ ہے، قالین ہے، گدا ہے، صوفہ ہے، جو بھی چیز ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، خواتین کافی اس میں پریشان ہوتی ہیں کہ دھونا ممکن نہیں ہے، مسائل ہیں، کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دھونا ممکن نہیں ہوتا، تو ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ نجاست وہاں سے صاف کر کے تھوڑا سا پانی ڈالیں، وہاں پانی ڈال کے اس پانی کو وہاں سے صاف کر لیں۔ دوسری دفعہ جب آپ ایسا کریں گے تو وہ مقام، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔